ہمیں اس رپورٹر جو شیراز نثار ہیں ان سے پہلے خبر لیتے ہیں کہ جناب یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارا ماجرا جو ہے، اس کا سیک اور اس کا سباق جو ہے وہ کیا ہے۔ شیراز آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی بالکل بلال صاحب۔ شیراز تھوڑی سی کہانی بتائیے گا، اس کا پس منظر پیش منظر کچھ کیجیے گا۔ بلال صاحب آپ نے 1000 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے سٹارٹ پہ پہلے خود ہی کہہ دیا، نہ یہ پہلے نہ آخری ہے۔ ملت پارک میں جس دن یہ بچی جاں بحق ہوئی ہے اسی دن چوہر ٹاؤن میں بھی ایک دوسری بچی جو گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی جاں بحق ہوئی ہے۔ اب یہ 4000 روپیہ، یہ 9 سال کی بچی 4000 روپیہ مہینے پہ یعنی 133 روپے روزانہ اجرت پر یہ کام کر رہی تھی۔ اب پہلی جو کال چلی کہ جی سلنڈر پھٹا ہے، جب ہم موقع پہ گئے کوئی سلنڈر نہیں پھٹا تھا۔ اس میں جو سب سے افسوسناک انسانیت سوز پہلو ہے، 9 گھنٹے تک اس بچی کو گھر میں رکھ کر ٹریٹمنٹ کی جاتی رہی ہے۔ اب وہ 2 کزنیں ہیں جو وہاں پر کام کرتی تھی 4-4 ہزار روپے پہ، وہ اپنی کزن پہ پانی پھینکتی رہی ہے۔ تیری خیر ہو۔ اچھا، گھر والوں نے اس کو ہسپتال نہیں پہنچایا جب تک اس کے آخری سانس نہیں چلنے شروع ہو گئے، اور جب جنرل اسپتال میں پہنچی ہے وہ بچی زینب 9 سالہ، تو اس کو ڈاکٹروں نے ریسیو ڈیٹ کی ہے۔ اب یہ اس کے گھر میں فوت ہوگی یا راستے میں مری ہے 9 گھنٹے تک۔ اب ڈی اے جی آپریشن ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو محنت کا باغ تھا۔ بچی کا باپ جب لاہور پہنچے تو اس کو یہ کنوینس کر لیا گیا تھا تھانے کی سطح پہ، وہ کی کرنا جو چھٹو پڑے پرچہ نہ کراؤ تو اسی کے تھانے جاؤ گے۔ ڈی اے جی آپریشن نے نوٹس لیا اور قتل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اب اس کی والدہ، وہ یہ ایک ہی بیان تھا جب ہم ایک نیوز سے بات کی، بچی کو 9 گھنٹے گھر کیوں رکھا اگر سلنڈر بھی پھٹا۔ جب ہم نے کرائم سین دیکھا جا کر تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کے وہ حالات نہیں ہوتے، دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور نشان ہوتے ہیں، جلنے سے جسم پہ تشدد کے نشانات نہیں آتے۔ جو بچی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، جو والدین لاش لے کر گئے ہیں وہ احتجاج بھی کرنا چاہتے تھے، اس کے باپ نے روکا جبکہ ماں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس کو مینج کیا گیا۔ اس میں چھوٹے لیول کے پولیس افسران ہیں وہ بھی شامل تھے، جبکہ ڈی اے جی آپریشن نے نوٹس لیا اور مقدمہ درج کروا کر انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اچھا، اسی روز جی فرمائیے، آپ فرمائیے پہلے۔ اسی روز دوسرا مقدمہ جو ہے وہ جوہر ٹاؤن میں درج ہوتا ہے، وہاں بھی ایک بچی جاں بحق ہو جاتی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آغاز میں کہ نہ یہ پہلا واقعہ نہ آخری واقعہ ہے، جب تک تفتیش کے ذریعے ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب 4000 روپے مہینے پہ جو کام کر رہا ہے، جو اپنی 9 سال کی بچی کو پتوں کی سے لاہور چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کیا کسی کو کہے گا؟ اس کا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تھانے میں پیسے نہیں دے سکتا، جس پر ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ نہیں میں خود دیکھوں گا۔ لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ چند ہفتے میں آپ دیکھیں گے، آپ خود ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ وہ مقدمہ خارج ہو چکا ہے، اس کے گھر والوں کو کنوینس کیا جائے گا۔ اگر 1 سال کی بات کی جائے تو 22 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ برائے نام بنایا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہر ایونٹ کے بعد نوٹس لیتے ہیں۔ اب نوٹس کیوں ہونا چاہیے کہ پہلے لیا جائے؟ یہ چائلڈ پروٹیکشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو 44,000 بچوں کی لسٹ ہے ان کے پاس جو کام کر رہے ہیں گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، ان کو ہٹایا جائے، ان کو وہاں پہ پڑھایا جائے۔ لیکن یہ کہ برائے نام ادارہ رہ چکا ہے، اور ایسا نوٹس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب میڈیا پہ چلتا ہے تو جو ان کے پی آر او ہیں وہ بغیر کسی کو بتائے وہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کے نوٹس ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نوٹس لیا ہوا ہے۔ تو ان کو باقاعدہ پراپر کام کرنا چاہیے۔ اس پہ اگر یہ ایک ادارہ بنایا ہے، اس کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، تو اگر یہ نہیں کریں گے تو میں نے صرف آپ کے پروگرام میں دیکھا ہے کہ بلال کتب صاحب جو ہیں وہ سولوشن بیس پروگرام کرتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے، جبکہ جو ادارے بنے ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچتے۔ وہ برائے نام نوٹس ہے جیسے کہ لیا گیا ہے، چیئرمین جو ہے وہ سارا ان کی طرف سے بھی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو پہلے 22 بچے مرے ان کے پرچے خارج ہو گئے۔ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ کوئی کسی کو سزا نہیں ہوئی، جب تک تفتیش کے ذریعے سزا نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ جی اچھا، یہ فرمائیے کہ بچی ہاسپٹل کے اندر ایک مردہ حالت میں پہنچی تو اس کی جو اٹاپسی ہوئی ہے اس میں کیا آیا؟ اس کا جسم کتنے فیصد برن تھا؟ کوئی اس بات کا علم ہے؟ جی بالکل 85% وہ جل چکی تیری خیر ہوئے۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کی جو چھوٹی کزن ہے 14 سال کی، ایک اس کے ساتھ اسی گھر میں ملازم ہے، وہ پانی کی بالٹیاں ڈالتی رہی ہے اس پہ۔ اب جو وہاں پہ جو ایڈوکیٹ ہیں جو اس گھر کے مالک ہیں، ان کی والدہ بھی گھر میں موجود تھی، کیا کسی کو بلوایا نہیں جا سکتا تھا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری والدہ بیمار تھی لیکن فون تو کر سکتی تھی۔ جب میں گھر پہنچا ہوں تو پھر انہوں نے خود بھی ٹریٹمنٹ کی ہے، اس کو برنول لگاتے رہے، نیلی دوائی لگاتے رہے، اور
और जब वो जाँ बाग हुई है फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर से मेरी खुद बात हुई है, जनरल अस्पताल में जिस डॉक्टर अवैस ने रिसीव किया है, उन्होंने कहा जी रिसीव डेड हुई है और इसको मरे हुए कम से कम 1 घंटा हो चुका है, तो इसका मतलब है वो घर में ही मर गई थी। तो ये बिल्कुल तफ्तीश करनी चाहिए। जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, 40,000 और इदारे ऐसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, ये आपने बात जो है ना शराज, ये बड़ी दुखी की कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसके होते हुए ये सारे मामलात आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अदारे को क्रिटिसाइज़ करने से हमें हासिल कुछ भी नहीं होना। और ये जो 85% बर्न है, अगर ये 85% बर्न के साथ पहले 3 मिनट के अंदर भी हस्पताल ले जाते हैं तो पाकिस्तान में या म्यो हॉस्पिटल है जहाँ पे कि बर्न सेंटर बहुत बड़ा है, या फिरोजपुर रोड पे जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों हॉस्पिटल्स 85% बर्न को किसी सूरत बचा नहीं सकते। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो 85% बर्न को की लाइफ सेव कर सके। सो वो जो उस बच्ची ने जलने से लेके 8 घंटे, क्योंकि 8वें घंटे के बाद वो मर गई, 8 घंटे जो उसने तड़प तड़प के गुजारे होंगे, उस पे पानी जो आपने जले हुए जिस्म पे फेंका वो इसलिए फेंका कि आपने आग लगाई। अब आग जो थी वो डेंजरस हो सकती थी, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ। आपने अब उस बच्ची के लिए नहीं, आग को बुझाने के लिए उस पर पानी फेंका, 8 घंटे आप उस पर मरमे लगाते रहे। उसकी बुनियादी वजह ये कि अगर ये बर्न 85% था जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, इस बच्ची के बचने के कोई चांसेस नहीं थे। शराज, आपका बहुत शुक्रिया